اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ قرآن کے لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی آیت پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ احکامات جو ابھی سٹارٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کسی بھی چیز میں جو ہے وہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کلیئر آپ کو ہر چیز آنی چاہیے۔ آج کے لیکچر جو ہے وہ ہم ایک حدیث سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر لیں، یا کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دشمن نہیں آنے والا، بلکہ تم خود کو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ کلمات ادا کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن تمہارے آگے ہوں گے، تمہارے پیچھے ہوں گے، تمہارے دائیں بائیں ہوں گے، تمہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب فل اندھیرا ہوگا ہر چیز کا، تب یہ تمہارے اعمال نامہ میں روشنی بن کر تمہارے سامنے آئیں گے، اور تمہیں ہر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کلمے ادا کرتے ہو، فار ایگزامپل جیسے آپ سبحان اللہ ادا کرتی ہیں، تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب آپ سبحان اللہ کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 20 گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ 4 الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح کتنی ہمیں نیکیاں مل جاتی ہیں، اور کتنا جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ گھر کے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کچھ بھی، جب آپ کچن میں ہوں یا صفائی کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ یہ کلمات جو ہے وہ ادا کیا کریں، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ ختم ہو، اور جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری نیکیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ طلاق کے بارے کے طلاق کے جو مسائل تھے وہ پڑھنے تھے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے الہ کے مسائل پڑھے تھے کہ جو شخص جو ہے وہ کوئی اپنی عورت کے پاس جانے سے یا ان کے قریب جانے سے قسمیں کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہمیں بتایا تھا کہ کفارہ کیسے ادا کرنا ہے، کیا سارا اس کا حساب ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طلاق کے مسائل ہمیں بتائیں گے، جو طلاق دے دیتے ہیں خاوند اپنی عورتوں کو۔ آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا خلاصہ اس کا بتا دیتی ہوں، سنت کے مطابق جو ہے نا وہ طلاق کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ جب ہم آیات پڑھیں تو آپ کے ذہن میں چیز ہو کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ طلاق کا یہ سنت جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی جو وائف ہے اس کو طہر کے جو اس کا ٹائم ہے نا اس پہ طلاق دے، مینس کہ اس کی پاکی کی حالت میں اس کو جو ہے وہ طلاق دے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے جو ہے نا اس نے طلاق دی ہے طہر کی حالت میں، فار ایگزامپل اپریل میں اس نے طلاق دی ہے اس کو، اور آگے 3 طہر تک، 3 مینس کے جو مہینے پاکیزگی کے ہیں اس تک اس کو عدت میں رہنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اپریل میں طلاق دی ہے تو مئی، جون، جولائی، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے جو ہے نا وہ عدت میں گزاریں گی۔ اب طلاق جو ہوتی نا وہ 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو تھے وہ اپنی بیویوں کو 100 دفعہ جو ہے وہ طلاقیں دے دیا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر نکاح کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر نکاح کر لیتے تھے۔ تو بہت نہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی ان کو رکھتے تھے۔ اس طرح عورت جو ہے نا بہت زیادہ مصیبت میں تھی، بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکام نازل کی۔ اب 3 طلاقیں، سب سے پہلی طلاق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک آپ نے بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ شوہر جو ہے وہ 2 طلاقیں دیتا ہے یا 3 طلاقیں دیتا ہے، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ 3 کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہی تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہی تھا،
جب حضرت عمر کا دور آیا نا، تو حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے جب جو ہے نا وہ اتنا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے کہ اتنی زیادہ طلاقیں ہونے لگ گئیں اور بہت ہی نا خراب سسٹم ہو گیا. تو آپ نے اپنی طرف سے فتویٰ دیا تھا کہ جو سزا کے طور پہ کہ جو بھی اب طلاق دے گا، 3 طلاق کے عورتوں کو دے اور اپنی عورت کو دے گا نا، تو وہ اس کی لاسٹ ہی ہوگی. لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر کسی کے خاوند نے اس کو طلاق دی ہے، مینس کہ پہلی طلاق، ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک دفعہ دیتا ہے، دو، کیونکہ غصے میں جب انسان طلاق دیتا ہے تو اس ٹائم منہ سے الفاظ ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ نکل جاتے ہیں، تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. جب اس نے طلاق دینی ہے، جب وہ طلاق دے گا تو اس کا سسٹم یہ ہے، پہلی طلاق کی بات کر رہی ہوں میں، جو اس کے بعد جو ہے جو عورت ہے اس کی وہ 3 مہینے تک عدت میں رہے گی، اور وہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، ٹھیک ہے. اور حکم یہ آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے رکھے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ دوبارہ ان کے درمیان میں جتنی بھی جو تھیں فائرس تھیں وہ ختم ہو جائے، دوبارہ اس کی طرف رجوع کر لے. تو اگر عدت کے دوران، ٹھیک ہے، وہی لے لیتے ہیں، اگر اپریل میں اس نے طلاق دی ہے تو 3 مہینے وہ عدت میں رہے گی، لیکن شوہر کے گھر میں مئی، جون، جولائی یہ اس کے عدت کے منتھ ہیں. تو ان منتھ کے دوران اگر شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ ان کا جو ہے نا وہ آپس میں خوشحالی سے وہ رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا وہ کفارہ نہیں دینا پڑتا، جیسے ہم نے الا میں پیچھے احکامات پڑھے ہیں نا کہ اس میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اگر وہ قسم کے بعد جاتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے اپنی، تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا. یہ ہو گئی پہلی جو ہے نا وہ طلاق. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 3 طلاقوں کا حکم ہے نا اس میں سے ایک اس کی ختم ہو جاتی ہے، بس باقی اس کے پاس 2 ہی رہ جاتی ہیں. اب ایسا ہو کہ وہ دونوں کچھ من جو ہے وہ ٹھیک آپس میں رہیں، پھر ان کے درمیان اگر دوبارہ خدا نخواستہ لڑائی ہو جاتی ہے تو، اور پھر جو ہے وہ شوہر اس کو غصے میں جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ وہ 3 مہینے جو ہے وہ عدت میں رہے گی عورت، اور عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر ہی رہے گی. سارا وہی ہے کہ اگر 3 مہینے میں وہ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو جو ہے نا وہ دوبارہ سے اپنی خوشحال زندگی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہو کہ 3 مہینے جو ہے وہ عدت کے گزر چکے ہیں، اس کے شوہر نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا، اور جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی کسی بھی عرصے کے بعد 6 منتھ بعد یا 10 ایئرس بعد یا 5 ایئرس بعد جب کبھی بھی شوہر کے دل میں خیال آئے کہ نہیں وہ اچھی تھی، مجھے ان کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ نکاح کرے گا، سارا حق مہر وہی جو ہے جو سسٹم ہے وہ وہی دوبارہ ہوگا کہ دوبارہ سے حق مہر دے گا اور نکاح کر کے جو ہے وہ دوبارہ اپنی وائف کو لے کر آئے گا واپس. لیکن پھر کبھی یہ ہو، اب اس کی 2 طلاقیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہیں 2 طلاقیں اس کی ہو گئی. اب یہ ہو کہ پھر دوبارہ اللہ نہ کرے کبھی ان کی فائٹ ہو اور پھر جو ہے وہ شوہر غصے میں طلاق دے دے. اب یہ طلاق ہو جائے گی طلاق بائن، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے شوہر رجوع نہیں کر سکتا، اس کے آگے کنڈیشنز ہیں، اور نہ ہی یہ شوہر کے گھر وہ عدت گزارے گی. اس میں جو لڑکی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے وہ اپنی والدہ کے گھر، جو ان کے جو اس کا مائکہ ہوگا وہاں پہ وہ عدت گزاریں گی. اور اس میں آگے سے وہ ساری کنڈیشنز ہے کہ اگر وہ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیں، وہ آگے انشاءاللہ آیت آئیں گی تو وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ کیا کر کے جو ہے نا دوبارہ سے وہ نکاح کر سکتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق طلاق مرتانی، 2 بار ہے، ٹھیک ہے، یہ طلاق رجی کی بات ہو رہی ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ یا دستور کے مطابق، او یا تسریحٌ، رخصت کر دینا، بِإِحْسَانِ، حسن سلوک کے ساتھ. پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روک لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے شیطان جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب سے میرا پسندیدہ عمل ہی یہی ہے کہ جب کسی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ طلاق لے لیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب طلاق 2 بار ہے، اس کو بہتر تو یہ ہے کہ دستور کے مطابق تم اس کو روک لو، مینس کہ رجوع کر لو اس کی طرف، یا پھر اگر تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، اگر ہم ساتھ رہیں گے تو ہماری مزید اختلافات ہوں گے، یا پھر کوئی مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ساتھ نہیں رہ پا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رخصت کر دو حسن سلوک کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے ان کو رخصت کر دو۔ ولا اور نہیں یحلو حلال لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تأخذو تم لے لو مما اس سے جو آتیتمہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے کسی انسان کی، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی وائفس کو کچھ گفٹس دیتے ہیں یا پھر کوئی چیز اس کے نام لگا دیتے ہیں، تو جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو چیز تمہیں دی ہے وہ ہمیں واپس کرو، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں اور نہ ہی جائز ہے کہ جو چیز تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو وہ تم اس سے واپس لو، الا مگر ان یہ کہ یہ خافا وہ دونوں اندیشہ کریں اللہ کے نا یقیما وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدیں۔ ہم دیکھیں جو لفظ ہے نا حدود اللہ، یہاں پہ بہت دفعہ آئے گا، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یہ یاد کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں کبھی مت بھولنا، اللہ تعالیٰ کی حدیں یاد رکھو۔ فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ یہ کہ یقیما تم قائم نہ رکھ سکو حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا جناح تو نہیں گناہ تم پر علیہما ان دونوں پر، فیما اس سے جو افتدت عورت بدلہ دے بھی اس کا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے خلا کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر ہے جو اس پہ بہت زیادہ زیادتی کرتا ہو اور وہ اس کو طلاق بھی نہ دے رہا ہو، تو عورت اس کنڈیشن میں کیا کر سکتی ہے، اس سے خلا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، عورت خلا لے کے اس سے جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، پھر جب وہ خلا لے گی تو وہ جو اس نے حق مہر لیا ہوگا وہ اس کو شوہر کو واپس کرنا ہوگا۔ تلک حدود اللہ یہی حدیں ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها تو آگے نہ بڑھو، ومن اور جو یتعدی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فاولئک پس وہی لوگ ہم الظالمون ظالم لوگوں میں سے ہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ 3 طلاقوں کے بارے میں بتائے گی کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ فَإِن پھر اگر طلقها طلاق دی اس کو، فلا تحل تو جائز نہیں لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے، زوجن خاوند غیرہ اس کے علاوہ۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے حلالہ، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ جو ہے نا بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک طلاق دینا جو ہے کوئی جو جن کی علیحدگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کہتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر اس سے صحبت بنائے گی، دین جو ہے اگر ان میں اللہ کی طرف سے یا اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ان میں دوبارہ سے کوئی فائٹ ہوتی ہے اور ان میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ پھر جو ہے اس کے بعد اپنے جو فرسٹ شوہر ہے اسے نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِن پھر اگر طلقها طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا وہ رجوع کر لے آپس میں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جب اگر اس کا دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ان اگر ظن وہ خیال کریں یقیما یہ کہ وہ قائم نہ رکھ پائیں گے حدود اللہ اللہ کی حدیں۔ دیکھیں تیسری چوتھی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اگر ان کو یہ لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، ان سے گناہ ہو جائے گا، ان سے کوئی زیادتی ہو جائے گی، تو پھر وہ یہ کام کریں گے۔ وہ تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون عقل والی قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرحوہن چھوڑ دو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق یا بھلائی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بھی نا جو 2 طلاقیں نا رجعی جن میں رجوع کر سکتا اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں بار بار آپ نے غور کیا، بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کسی کا گھر خراب نہ ہو،
کسی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپس میں رجوع کر لیں، آپس میں ان کی صلح صلاحی ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ ان سے رجوع کر لو اس اچھے طریقے سے، یا پھر ان کو چھوڑ دو، وہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكْهُنَّ، اور تم نہ روکو انہیں ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ، یہ، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی وائفس کو طلاق دیتے ہیں، پھر ان سے رجوع کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم و زیادتی کر سکے، ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو روکنا بھی ہے نا تو بھلائی کی نیت سے روکو، کہ ہم دونوں آپس میں صحیح طریقے سے رہیں گے، نہ کہ اس نیت سے کہ اس پر جو ہے میں تشدد کروں گا، اس پر ظلم کروں گا۔ اور اگر تم نے اس نیت سے ان کو روکا نا تو پھر تم نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے تمہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کے آیات کو، ہزوا و مذاق۔ اب دیکھیں یہ جو ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک ایک احکام ہے اللہ کا، اگر اب ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کے بعد بھی اس کو فالو نہ کریں تو یہی ہوگا کہ ہم نے مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی ان کو فالو نہیں کرتے نا تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے کہ ہم نے مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑانا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، وَأَنزَلَ، اس نے اتارا، علیکم، تم پر، من الکتابی، کتاب، والحکمتی، اور حکمت، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، اس کے ساتھ۔ سب سے بڑی ٹرسٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن نازل کیا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں واضح کر دی، سب سے بڑی یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم نے نکاح کس سے کرنا، اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، الہ کیا ہے، قسمیں کوئی کھا لیتے ہیں، اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے، کتنے احکامات، ہر زندگی کی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ آگے آپ وراثت کے احکامات پڑھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے ہمیں بتا دی ہوئی ہے۔ پھر بھی اگر ہم غور نہ کریں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیں، ان کو فالو نہ کریں، تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بکل ہر شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔